حضرات گرامی، جس طرح آپ حضرات نے جیت علماء کرام کے خطابات سے ضرور اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ آج کی اس اجلاس کا مقصد اور مدعا صرف اتنا تھا کہ حضرت صاحبزادہ محمد حسان نصیب الرحمن صاحب نے سب سے پہلے اس کا آغاز مدینہ پاک میں علماء کرام کی میٹنگ بلا کر وہاں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہی پاکستان میں وقت ملے تو تمام علماء کرام کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے۔ الحمدللہ اس کے بعد بیرونی دوروں کے شیڈول کے مطابق آپ جو ہی فارغ ہوئے تو اس میٹنگ کو، اس اجلاس کو ترتیب دیا گیا۔ میں دل کے تھا گرائیوں سے، چونکہ حضرت کے حکم کے مطابق جتنی انتظامی کمیٹی تھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حسن ابدال، اٹک، ہزرو، پنڈی کھیپ، جنڈ، چکوال، جیلم تک، راول پنڈی کے دیگر جتنی تحصیلات تھیں، میں آپ کا دل کیا تھا گرائیوں سے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور پہلی دفعہ جب آپ کو اس مقصد کے لیے کال کیا گیا تو آپ اتنے پرزور انداز میں تشریف لائے کہ دل کے تھا گرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو مزید سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص حضرات علماء کرام، مشایخ عظام تشریف فرما ہے، آپ کو ایک باقاعدہ طور پر لائے عمل دیا جائے گا، اور میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ حضرات کو یہاں سے یا کہیں سے بھی آپ کو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لیے، اپنے مسلک کے لیے بلایا جائے تو اسی انداز میں جب آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے، یقیناً آج اتوار ہے، ہر ایک عالم دین کی اپنی مصروفیت ہے، ہر ایک امام خطیب کی ایک اپنی مصروفیت ہے، اور جو مدرس ہوتے ہیں ان کو دین کی تکمیل کے لیے پڑھانے میں ایک بہت زیادہ وقت ضرورت ہوتا ہے، لیکن تمام تر مصروفیات آپ حضرات نے اسی لیے چھوڑی کہ ہم آپس میں ایک ہو کر ایک متفق کا فیصلہ کر کے لائے عمل جو ہمیں دیا جائے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ میں دوبارہ تمام حضرات کا حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی انتظامی کمیٹی کی طرف سے تمام حضرات کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کا آنا، بیٹھنا، اٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں سب کو مل کر سرکار کی غلامی کی خاطر دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمن صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیال میں کوئی ایسی ترتیب دیں، یعنی کہ یہاں گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ مشوروں سے نوازیں، آپ ایسی رائے دیں تاکہ جن کو اتفاقاً ان پہ فیصلہ کر کے بیان کیا جائے۔ حضرت علامہ عطاء الرحمن صاحب ہماری اس محفل میں خطیب اہل سنت، عظیم مذہبی روحانی پیشوا، چک شہزاد، ایک بہت بڑی درسگاہ، اس کے محتمم حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد زیاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائے۔ ہم دل کے تھا گرائیوں سے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور حضرت علامہ قاری عطاء الرحمن صاحب آپ کے سامنے اظہار خیال فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے قبلہ پیر صاحب، چونکہ سنی تاریخ کی طرف سے میں نمائندگی کروں گا، تہ دل سے مشکور صاحبزادہ والا شان جنہوں نے ہماری علماء کرام کی بالخصوص جو ڈیوٹی بنتی تھی، آج انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا۔ اکابرین اہل سنت، میں ایک باصیت طالب علم ہوتے ہوئے مجھ سے پہلے علماء نے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ آج کے دور، آج کے وقت میں جہاں
زمانہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جہاں سائنس ٹیکنالوجی کے ادارے بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے آج وقت کی جو ضرورت ہے وہ ہم اہل سنت و جماعت کو بھی زمانہ کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ جب سنا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر 98% اہل سنت و جماعت ہیں، پھر ایک وقت آیا 90% پر اہل سنت و جماعت کو گنا جانا شروع کر دیا گیا، حتیٰ کہ 80 کی دہائی کے وہ ظلم و ستم، 80 کی دہائی کی وہ کڑیاں جو اہل سنت و جماعت کے سامنے ہیں، اس دور سے لے کے آج تک اگر دیکھا جائے تو آج ملکی سطح پہ، ریاستی سطح پہ اہل سنت و جماعت کو 65 اور 70% گنا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ کس چیز نے ہمیں کمزور کر دیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم آبادی کے اعتبار سے آگے چلے گئے ہیں اور جو مذہبی اکثریت تھی اس سے پیچھے چلے آ رہے ہیں؟ مساجد ہماری ہم سے چلی گئی، دارگاہیں ہماری ہم سے جا رہی ہیں، وہاں کسی اور کا ہاتھ لگا ہوگا، وہاں کسی اور کا جھنڈا لگا ہوگا۔ کیا اہل سنت و جماعت آج اس اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی، اور یہ ایک قانونی سازش ہے کہ ہماری اکثریت کو اقلیت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ہم سیاسی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، ہم مذہبی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، ہم جو لٹریچر ہے اہل سنت و جماعت کا اس اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ آج تک ہم ایک پلیٹ فارم پر، آج تک ہم نے آپ کسی کو اپنا قائد مان کر اس کے پیچھے چلنے کے لیے ہم سارے لوگ تیار نہیں ہوئے ہیں۔ یہی ہماری تباہی اور بربادی کا آج ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ سوات کے اندر بھی اہل سنت کی بڑی اکثریت تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے علماء کو شہید کر دیا گیا، جو رہ گئے انہیں ہجرت کرنی پڑی، مشائخ کو شہید کر دیا گیا، جو رہ گئے انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ وہ وقت دور نہیں ہے، شاہ احمد نورانی نے 80 کی دہائی میں فرمایا تھا کہ اگر افغانستان کے جہاد کی ہم لوگوں نے حمایت جاری رکھی، اگر ہم نے اس قوم نے جرم کی حمایت جاری رکھی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائے گا۔ اس ولی کامل کی وہ گنی ہوئی بات آج ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہمیں اس کا سدباب کرنا ہوگا، اپنی مساجد کا تحفظ کرنا ہوگا، حقوق اہل سنت کا تحفظ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی دارگاہوں کا تحفظ کرنا ہوگا، اپنے نظریات کا تحفظ کرنا ہوگا۔ میں سنی تاریخ کے پلیٹ فارم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین جہاں قدم رکھیں گے، خدا کی قسم وہاں ہمارے خون کا قطرہ بہے گا، ہماری جان کا نذرانہ جائے گا اہل سنت کے لیے، لیکن قیادت کا فقدان ہے، ماننا پڑے گا۔ آج اگر قیادت متحد نہیں ہوتی تو یہ وقت دور نہیں ہے کہ آج اس دور میں جو کل سوات کے لوگوں اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہوا، وہ شاید پنڈی میں بھی ہو سکتا ہے، اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ دھڑا ہماری مساجد پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ہمارے علماء کو سرفراز نعیمی شہید رحمت اللہ تعالیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان لوگوں کے خلاف بولے، اپنی نیند سنا دیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ آج یہ راول پنڈی ڈویژن کی سطح پر اور یہ عیدگاہ شریف کا جو پیغام ہے، صاحبزادہ صاحب اور ڈویژنل خطیب صاحب یہاں جلوہ فرما ہیں، یہ ان کی کاوش ہے، یہ آگے چلیں، ہم ساری صلاحیتیں جانی مالی ہر اعتبار سے انشاءاللہ اہل سنت کے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے۔
یہ تھے جناب قاری عطا الرحمان صاحب جو کہ سنی تحریک کی نمائندگی فرما رہے تھے. ہمارے ہری پور سے جناب قاری نیاز علی نیازی صاحب کی قیادت میں بہت بڑا قافلہ جناب جامعہ اسلامیہ ہری پور سے ساتھی تشریف لائے. میں ان کا بھی ممنون ہوں. دور دراز علاقوں سے بڑے